رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اب غلوف وہاں ہوتا ہے جس کا کرائٹیریا ہو، اور مصطفیٰ کریم کو جو شان عطا فرمائی رب نے، ان شانوں کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہمارے پاس۔ جو اپنی صفتیں حبیب کو عطا فرمائی، بھائی جب رحمت للعالمین بنا دیا، شاہد مبشر نذیر بنا دیا، اور ان ساری شانوں کے لیے پیچھے اور بھی شانیں ہونا ضروری ہے۔ شاہد کس کو کہتے ہیں، مبشر کس کو کہتے ہیں، نذیر کس کو کہتے ہیں؟ شاہد رب نے بنا کے بھیجا، لوگوں کا گواہ بنا کر بھیجا حبیب کو، اور آخرت کا ڈر سنانے والا، اور نذیرہ اور آخرت کے عذاب سے بچانے والا۔ ارے جس کو عذاب کا پتہ ہی نہ ہو، جس نے عذاب دیکھا ہی نہ ہو، جس نے جنت دیکھی نہ ہو، وہ لوگوں کو کیا ڈرائے گا؟ پتہ چلا شاہد مبشر نذیر ہونے کے لیے حاضر و ناظر کی صفت ہونا ضروری ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بڑے ابا جی حضور یہ سبق دیتے ہیں کہ یہ پڑھا کرو، رزق میں برکت آئے گا، رزق میں آئے ہائے ہائے، قربان جاؤں مریدوں تمہاری شان پر۔ ایک آیت بابا جی دے، ابا جی دے تو برکت، تو جیڑی جگہ تے پورا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ ایک آیت ملے ابا جی کی طرف سے تو رحمت، برکت، اور مال میں برکت، اور رزق میں برکت۔ ارے جہاں یہ پوری سورت پڑھی جاتی ہو، جہاں دن رات قرآن پڑھا جاتا ہو، تو ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ان بچوں کے صدقے مل رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے۔ اور ایسے جو چھوٹے ابا جی حضور نے ان سے پیار محبت کی، ان کو پتا تھا اگر ہم اللہ کے ولی ہیں نا تو کاٹے بھی نہیں ہیں گے، کاٹ اے بھی نہیں۔ سویرے تہجد والے اٹھنا، پھر کتنی بدبختی ہے، ان سے نفرت کرنا، ان کو برا برا کہنا، جو اذانوں کے چھوٹے بچے صبح مجھے ایک ملا، اور صبح 4 بجے اٹھنا، 4:30 اٹھنا، اٹھنا ہی کافی ہے۔ ابھی جو تلاوت ہونی ہے وہ تو بعد کی بات ہے نا، تلاوت بعد کی بات ہے۔ چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت، پورے قرآن پاک کی، اور صرف تلاوت ہی نہیں، پورے 2 3 4 صفوں کو رات کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا۔ اگر آپ نے میری یہ رگ چھیڑ دی نا، یہ والی، تو آپ کو پتہ ہے میری رگیں پھڑک پڑتی ہیں۔ اگر میں اس طرف آ گیا نا کہ برکت، دم درود، تو پھر میں بڑی باتیں کروں گا۔ کیوں؟ ارے ایک آیت کی برکت یہ ہے، ایک آیت کی برکت یہ ہے، تو ذرا اندازہ تو کریں، جس جگہ پر دن رات قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بچے قرآن کو پڑھتے نہیں صرف، بلکہ اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ اور یہی بات ختم نہ ہوئی، حدیث کو سیکھنے کے لیے، ہائے ہائے، حدیث کو سیکھنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی نہیں، سرکار نے فرمایا تھا جو دین کا طالب علم گھر سے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ گھر سے نکلتا ہے۔ دین کا طالب علم ابھی اپنے دروازے سے قدم باہر رکھتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور پھر مجھے کہنے دو، آج تک میں نے ایسی شان والا کو مرید نہیں دیکھا، ایسی شان والا شہزادہ نہیں دیکھا کہ گھر سے نکلے تو نوری ہیلی کاپٹر اس کے قدموں کے نیچے آ جائے۔ یہ اس کے قدموں کے نیچے آتا ہے جو قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے نہیں۔ حق جانے کتنے بدبخت ہیں وہ
خود بھی دین کے خلاف ہیں اور ان کے مرید بھی خلاف ہیں. خدا کی قسم قبر میں آنکھیں کھل جائیں گی, قبر میں آنکھیں کھل جائیں گی. کون قرآن پڑھتا تھا, کون حدیث, اور پڑھتا بھی کس لیے تھا؟ پیسے کمانے کے لیے نہیں, قرآن کو سمجھنے کے لیے, حدیث کو سمجھنے کے لیے. تو گرامی قدر حضرات, طلباء کی یہ شان اور بزرگوں کی یہ شان کہ اپنے آپ کو ضبط کرتے ہیں. اور میں جو بات کر رہا تھا, مصطفیٰ کریم کو جو شان عطا فرمائی, ان شانوں میں یہ شان ہے کہ آپ کی نموس, آپ کی شان کی کوئی حد نہیں. جس کی حد نہ ہو اس کی ساری زندگی تعریفیں کرتے رہو, ساری زندگی عظمتیں بیان کرتے رہو, تم کر نہیں سکتے. کیوں کہ رب نے اپنے والی صفات اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے. ربی قدر حضرات, یہاں اہل سنت کا مسئلہ حل ہونے لگا ہے. جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رب نے شان بھی اپنے والی عطا فرما دی, اور ہم نے حبیب کو نور بھی ماننا ہے, بشر بھی ماننا ہے, اور ہم نے عقیدہ رسالت کو بھی سمجھنا ہے, عقیدہ توحید کو بھی سمجھنا ہے, اور توحید والی صفات رب نے خود عطا فرما دی. اب ہم کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی ہے, وہ یہی ہے. خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, لیکن جہاں تک خدا کی خدائی ہے, یہ جملے, جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. اور میں بات عرض کر رہا تھا, غلو کر گئے امتی, غلو کر کے گمراہ ہو گئے. اور ہم غلو نہیں کرتے کیونکہ ہمارے آقا کی شانیں تو بیان ہی نہیں ہو سکتی. غلو تو وہاں ہوتا ہے جہاں بیان ہو سکے. اس لیے مصطفیٰ کریم کی جو شانیں ہیں وہ رب کی عطا سے ہیں. رب ذاتی صفات کا مالک ہے, مصطفیٰ کریم کو عطا ہوئی, اور فرمایا واللہ یوتی وانا قاسم, میرا رب مجھے عطا کرتا ہے, میں آگے تقسیم کرتا ہوں, میں تقسیم کرتا ہوں. گرامی قدر حضرات, تو رب نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو شانیں عطا فرمائی. تو میں بات یہاں چھوڑ کے نکل گیا کہ اتنی شانیں, اور ان شانوں کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جی یہ ترجمہ جی آپ بتانا صاحب. آیا رسول تمہاری طرف مومنوں کے لیے حریص اور رؤوف الرحیم ہے. آیا مومنوں کی طرف رسول جو حریص رحیم. حریص رحیم کا معنی پتہ کیا ہے؟ جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے, جب مشکل آتی ہے تو میرا حبیب بے چین ہو جاتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہے, جس نبی کو پتہ ہی کوئی نہ ہو, اور جو نبی علم غیب ہی نہ جانتا ہو وہ کیسے حریص ہوگا, کیسے رحیم ہوگا؟ تمام آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا نبی حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے. کس طرح مدینہ طیبہ میں آرام فرما رہے ہیں, جب چاہیں جس وقت چاہیں ادھر بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور کسی امتی کے گھر میں تشریف بھی لا سکتے ہیں. اللہ اکبر. زندہ باد. یہ ہے میرے آقا کی شان, حاضر و ناظر. اور یہ بدبخت ملا پتہ کیا ترجمہ کرتے ہیں, جی تم کہتے ہو حاضر ناظر ہے, تو پھر نعوذ باللہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہو تقریر کے لیے, تو تمہارا نبی کہاں ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ تم واش روم میں جاتے ہو, تمہارا نبی کہاں ہوتا ہے؟ تم اپنی ازواج کے حقوق پورے کرتے ہو, اس وقت تمہارا نبی کہاں ہوتا ہے؟ یہ بدبختی ہے. کیوں؟ ادھر شیطان کا علم مانتے ہیں, کہتے ہیں شیطان کا علم ہم مانتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا جی نص قطعی سے ثابت ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے.
اچھا شیطان کا تمہیں قرآن سے علم نظر آ گیا اور تمہیں قرآن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں چیونٹی کا علم نظر نہیں آیا؟ چیونٹی کا علم نہیں